میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں دو گروپ آمنے سامنے، ایک سبی تحریک کے نام سے ہے اور دوسرا ڈومکی گروپ کے نام سے ہے۔ جبکہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو انتخابات کے حوالے سے جو مہم چل رہی تھی، اس حوالے سے کافی گہما گہمی دیکھی گئی ہے۔ کافی ایسے بھی امیدوار ہیں جو دونوں گروپوں کی جانب سے ان کو انہوں نے کارنر میٹنگیں بھی دی ہیں، کافی دستبردار بھی ہوئے ہیں۔ کل یہ جا کے پتہ چلے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس حوالے سے ہم ابھی کافی شہریوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا کس گروپ سے تعلق ہے۔ آ جائیں جی۔ یہ نوجوان پورے جو میونسپل کمیٹی کے 29 وارڈ ہیں اس میں واحد نوجوان ہے جو اس نے اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گزشتہ رات ہی تمام جو مصروفیات ہوتی تھی امیدواروں کی وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں، اور جو کارنر میٹنگیں امیدواروں کو دی جا رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اپنے اس ہوسٹ راجیش کمار کو اجازت دیجیے، کل جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسی پہ جا کے بات کریں گے۔ شہر میں بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے فنڈز اس طرح سے تقسیم نہیں ہوئے۔ اگر عوامی نمائندوں کے ذریعے پچھلے فنڈ تقسیم ہوتے، جو ابھی یہ امکان ہے کہ آئندہ وہ ہمارے تمام جو نمائندے آئیں گے ان کے مشورے سے ہوں گے فنڈز تقسیم، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہے بالخصوص پانی کا اور گیس اور جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہوگا، اللہ نے چاہا۔ آپ ہمیں یہ بتا دیں جو کل پولنگ ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے سبی ایک ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے۔ اس گرم ترین علاقے میں اس دفعہ جو کوئی 15 مئی کے بعد کوئی 50 سینٹی کے گریڈ سے بھی اوپر درجہ حرارت چلا گیا، اور اس وقت سبی اور گرد و نواح سے کافی شہری اور عوام جو دوسرے علاقوں کو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ کیا ان کو واپس لانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور جو کل آپ کے ووٹرز یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں ان کو آپ کس طرح فیسلٹیز دیں گے جو وہ جہاں کے وہاں پہ اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے؟ دیکھیے، سبی جو ہے ہمارے ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے، تو ظاہر ہے گرمی کی وجہ سے مسائل تو ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے جس سے آپ اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں بھی ٹھنڈے علاقوں کی طرف لوگ اگر نقل مکانی کر کے چلے گئے تو ان سے ہم لوگوں نے اپیل کی ہے کہ آپ جس طرح بھی ہو پولنگ اسٹیشن پہنچیں اور اپنا ووٹ استعمال کریں، کیونکہ اس یہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان انتخابات میں اپنے لیے ایک صحیح نمائندہ دیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ جی، آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو کل پولنگ ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ووٹرز کے لیے جو سپورٹ انتظام کیا ہے وہ تو ہے، اور اس کے علاوہ جو ووٹر اس وقت سبی کی گرمی کو دیکھتے ہوئے دیگر علاقوں کو چلے گئے ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا کہ خدارہ وہ اپنے علاقے میں واپس آ جائیں، اپنے ووٹ کاسٹ کریں۔ ان کے ووٹ کاسٹ کرنے سے یہ ہے کہ ان کا جو امیدوار ہے وہ کامیاب ہوگا۔ جو گزشتہ 3 سال سے جو علاقے اس وقت پانی، بجلی، گیس کے بحران کے شکار ہوئے پڑے ہیں، ان کے آنے کے بعد ان کے وہ مسائل بھی یہ حل کریں گے۔ مزید اس حوالے سے ہم مزید لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کل پولنگ ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے کیا اقدامات ہیں اور وہ کس طرح تیاری کریں اور اپنے ووٹرز کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں۔ آئیے جی، ہم اس وقت سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی کے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت وارڈ نمبر 14 میونسپل کمیٹی کے امیدوار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سبی میں 2 تنظیموں کے درمیان جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انتخاب ہونے جا رہے ہیں، جس میں ڈومکی اتحاد اور جو کہ سبی تحریک کے حوالے سے، جبکہ اس وقت جو ڈومکی اتحاد کے سربراہ سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی، آئیے ان سے جانتے ہیں جو میونسپل کمیٹی کے جو 25 وارڈ میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان 25 وارڈوں میں انہوں نے کتنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو سبی کے جو 14 یونین کونسل ہیں اس میں انہوں نے اپنے کتنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ میونسپل کمیٹی میں اور ڈسٹرکٹ
میں جو ان کی اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو ان کے بعد انہوں نے وہاں پہ کیا اپنا لائے عمل لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ 3 سالوں سے جو بلدیاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو شہر کی اور دیہی علاقوں کی جو حالت ہے، کہیں پر پانی کا ایشو ہے تو کہیں بجلی کا تو کہیں گیس کا تو کہیں روڈ ختم ہوئے پڑے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے کہ جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے پاس ان علاقوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کرنے ہیں، اور پہلے بھی ان کا جو سبی سے تعلق رہ چکا ہے، پہلے بھی انہوں نے جو کام کروائے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جی سبی کے اندر تقریباً جتنے بھی وارڈ ہیں ان کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ اور ہمارے اتحادی گروپ، جس میں بی این پی عوامی اور بی این پی مینگل گروپ، یہ ہمارے اتحادی ہیں، اور ہم لوگ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اللہ کو منظور، کل کو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، رزلٹ کل آ جائے گا۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ وارڈوں میں جو ہے الیکشن جیت کے اپنے کینڈیڈیٹ آگے لے آئیں۔ یہاں پر اصل میں 2 گروپ ہیں جو بظاہر سامنے ہیں، ایک سبی اتحاد ہے، دوسرا ہمارا ڈوم کی گروپ ہے جی۔ ان دونوں گروپوں کے مابین جو ہے نا الیکشن ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے الیکشن جو ہے نا خیر و عافیت سے ہو جائے، اور جو ہے نا کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، اور چاہے سبی اتحاد والے ہوں، چاہے ہمارے گروپ کے، چاہے کوئی بھی الیکشن لڑ رہا ہے، ہم لوگ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ضرور ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ویو ہے کہ کوئی کس پارٹی سے کھڑا ہے، کوئی کس پارٹی سے کھڑا ہے، ہر کوئی باؤنڈ ہے اپنے پارٹیوں کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ 29 تاریخ تک یہ الیکشن کی گہما گہمی ہوگی۔ کل شام جب الیکشن ختم ہو جائے گا، 5 بجے پولنگیں بند ہو جائیں گی، رزلٹ آ جائے گا، ہم لوگ سبی کے، چاہے ہمارا گروپ ہو چاہے سبی اتحاد والے ہو، ہم لوگ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الیکشن ضرور جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق ہے الیکشن لڑنا، مطلب کہ کوئی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الیکشن میں ہر ایک کینڈیڈیٹ اٹھتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے نا جیتیں، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہی جیتے گا، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کی شام کے بعد ہم لوگ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے ہمارے اپنے چاہے مخالفین، ہم لوگ سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم لوگ آگے آئیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بنے۔ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت کے آئیں، اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی اپنا چیئرمین لائیں، اور میونسپل کمیٹی سبی کے اندر بھی اپنا چیئرمین لائیں۔ آپ سے کیا مسائل کا حوالے سے آپ کو انہوں نے مسائل اپنے پیش کیے ہیں؟ جی سبی میں مسائل تو کافی زیادہ ہیں، اور خاص کر سبی جو ہے نا وہ ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے۔ اس کے اندر بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پینے کے صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم بھی حت الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بھائی ایم پی اے ہیں، حت الوسع کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جی جتنا ہو سکے جو وسائل ہیں اس وسائل کے مطابق جتنا ہو سکے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جن کے پاس گئے ہیں، ڈور ٹو ڈور ورک کیا ہے، لوگوں کے پاس گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ توقع یہ ہے کہ ہم جیتیں گے، جیت کے آئیں گے، اور انشاءاللہ سبی کے لیے، سبی کی عوام کے لیے کام کریں گے۔ جی مہربانی۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہم پہلے ہی سبی کے عوام کی عرصہ دراز سے خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے بھی چل کے ہم اگر کامیاب ہوتے ہیں بھی ان کی خدمت کریں گے، اگر نہیں ہوتے ہیں کامیاب اس کے باوجود بھی ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے چاہے جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں لازمی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے گروپ کو شو کریں، پر ہم لوگوں میں اس طرح کا کوئی طریقہ وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مخالف سمجھیں، یا ہم سارے آپس میں ایک بھائی ہیں۔ الیکشن ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باقی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سبی اور گرد و نواح میں جو پانی بجلی کے مسائل ہیں ان کو ہم نے پہلے بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ان کے مسائل کو حل کریں گے۔
इस हवाले से मज़ीद हम दीगर लोगों से भी जानते हैं, नौजवानों से भी जानते हैं कि उनसे पूछते हैं कि जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं वो उनका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है और वो कल किस तरह अपने वोट कास्ट करेंगे और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वो किस हद तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जी, जहां बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसी हवाले से सिब्बी में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जहाँ पे मुख्तलिफ़ दफातर की ड्यूटी महकमे की एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इसी हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से भी तमाम RAC BHU डिविज़नल हेड क्वार्टर अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है और इस वक्त जो कि वहाँ पे जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर हाज़िर हुआ पड़ा है। खुदा न खास्ता के गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात के दिन कोई मसला होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई इशू होता है तो उसको फिलफोर रिस्पॉन्स करने के लिए इन्होंने अपनी टीमें भी तैनात की हुई हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ DHO डॉक्टर मंजूर अहमद बलोच भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं जो कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से इन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं और कितनी एम्बुलेंसें को इन्होंने हाई अलर्ट किया हुआ है और कितने जगहों पे इन्होंने जो कि तमाम स्टाफ को ऑलरेडी मौजूद होने की हिदायत और उसके साथ साथ डिविज़नल हेड क्वार्टर में इन्होंने क्या इक़दामात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है 29 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 2-3 ज़िलों के अलावा पूरे बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिब्बी में भी 29 तारीख को बरोज़ इतवार सुबह से शाम तक पोलिंग होगा, इलेक्शन होगा, वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में हमें ऊपर से हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हिदायत मिली है और इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिदायत मिली थी। तो हमने 25 मई से लेकर 29 मई की शाम तक रात तक जो है जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो DHQ हॉस्पिटल, RHC हैं, BHU हैं, CD हैं, जितनी उनकी स्टाफ है उन सब को हमने अलर्ट किया हुआ है बीमाए एम्बुलेंस दवाइयों के साथ कि वो जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो यही टीम RHC जिसको हम कहते हैं एम्बुलेंस बीमाए स्टाफ के सीधा उसी जगह पे जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट एड देगा, जो पेशेंट सीरियस होंगे ज़्यादा ज़ख्मी उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगा। इसके अलावा हमारी जो दूसरी जितने भी तहसील में जिस जगह पे भी पोलिंग स्टेशन हैं तो वहाँ पे भी हमने अपनी जितने BHU हैं, RHC हैं, वहाँ की स्टाफ को हमने अलर्ट किया हुआ है। जैसे कि RHC तल्ली हो गया, BHU सुल्तानकोट है, BHU बख्तियाराबाद है, RHC लेडी है, लूनी है, वहाँ के स्टाफ है, एम्बुलेंस बीमारी दवाइयाँ, उन सब को हमने अलर्ट किया हुआ है 29 तारीख को इलेक्शन के हवाले से कि कोई अगर नाखुशगवार वाक़या हो वो हमारी स्टाफ वहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह उनको तिब्बी इमदाद बर वक्त उसी जगह पे प्रोवाइड करेगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि कल जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से महकमे सेहत की जानिब से इनको अहकामात जारी किए गए थे और उसी हवाले से हमने एमरजेंसी जो कि नाफिज कर दी गई है और 25 तारीख से लेके 29 तारीख रात 8 बजे तक तमाम एहलकारों की ड्यूटियाँ को भी लगा दी गई हैं और उसके अलावा जो एहलकार छुट्टियों पे उनको भी वापस बुला लिया गया है और इसके साथ साथ जितने भी RAC BHU हैं वहाँ के अमले को भी मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी की गई है कि उन्होंने अपने जो कि वोट कास्ट करने के बाद अपनी जगह पे तैनात रहना है। अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसको फिलफौर जो कि रिस्पॉन्ड कर सके और इसके अलावा जो डिविज़नल हेड क्वार्टर अस्पताल है वो 100 बेड पर मुश्तमिल है, वहाँ पर भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज करके रखी हुई है और गुज़िश्ता 3 दिनों से तमाम डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे मौजूद है और ऑलरेडी इस हवाले से उन्होंने एमरजेंसी के तौर पे कोयटा से भी कुछ डॉक्टरों को भी जो कि उनकी ऑफ़र की उनके लिए एक लेटर जारी किया था, हो सकता है वो भी आज शाम तक पहुंच जाएं और वो भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मज़ीद इस हवाले से हम दीगर लोगों से भी बात करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां की हुई हैं और वो कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से उनके
क्या अहकामात हैं। राजेश कुमार को इजाज़त दीजिएगा।